الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبوب فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں ہم انسانوں پر بارش کی طرح برس رہی ہیں. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم ہماری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گننا چاہو تو تم اسے شمار نہیں کر سکتے. پڑھے لکھے لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر کبھی اللہ کی نعمتوں کو شمار کریں, سوچیں کہ اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں ہر آن اور ہر لمحہ ہمیں عطا کی جا رہی ہے. لیکن ان نعمتوں میں دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکثر و بیشتر لوگ ان نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے, ان نعمتوں کے تعلق سے بے فکر ہیں, ان کے تعلق سے جیسی فکر کرنی چاہیے اور ان نعمتوں کا جیسی قدردانی ہونی چاہیے اکثر و بیشتر لوگ وہ قدردانی نہیں کر پاتے. کیا ہے وہ دو نعمتیں؟ ایک نعمت ہے صحت کی اور دوسری نعمت ہے فراغت کی. نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر و بیشتر لوگ ان دو نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. ان میں ایک ہے صحت اور ایک ہے فراغت. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری شریف میں کتاب الرقاق یعنی وہ باب جس میں آپ وہ حدیث لائے ہیں جن میں دلوں کو نرم کرنے والی باتیں, آخرت کی یاد تازہ کرنے والی باتیں, آخرت کے لیے تیاری کرنے والی باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. ان میں سب سے پہلی حدیث امام بخاری یہی لا ہے. اس میں کئی حدیثیں ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انداز یہ ہے کہ جب وہ کوئی حدیث لاتے ہیں اور اس کو شروع میں لاتے ہیں تو یہ اس بات کی نشانی اور علامت ہوتی ہے کہ اس پورے باب کی جتنی حدیثیں ہیں ان میں سب سے بنیادی حدیث جس پر پورا بیس ہے وہ یہ حدیث ہے. گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
اس حدیث کو شروع میں لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس نے اس حدیث پر عمل کر لیا، جس نے اس حدیث پر عمل کر لیا، اس نے اپنی زندگی کا صحیح استعمال کر لیا اور اس نے آخرت کے لیے تیاری کر لی۔ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے آخرت کی تیاری۔ الدنیا مزرعۃ للآخرہ، دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ جیسا دنیا کے اندر ہمارا عمل رہے گا، اسی طریقے سے آخرت میں ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ کسان اگر غفلت میں رہ گیا تو زمین بنجر رہ جائے گی، اس سے اناج نہیں اگے گا، اور اگر اس نے وقت پر زمین کو جوتا، اس کے اندر بیج ڈالا، پانی کی سینچائی کی اور اس کی دیکھ ریکھ کی تو اس کا نتیجہ اس کو ملے گا۔ دنیا کا اصول ہے کما تدینو تدانو، جیسا کرو گے ویسا تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ تو یہ جو حدیث ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آج اگر آدمی آخرت کے لیے کچھ کرنا چاہے، کچھ عمل کرنا چاہے، آخرت بنانا چاہے، موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، جہاں نہ آپ کی پراپرٹی کام آئے گی، نہ آپ کی دولت کام آئے گی، نہ آپ کی وجاہت کام آئے گی، نہ آپ کا منصب و مرتبہ کام آئے گا، نہ آپ کی ظاہری شکل و صورت کام آئے گی، نہ تعلقات کام آئیں گے۔ اس آخرت کو بنانے کے لیے آدمی کو دو چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کیا ہے وہ دو چیزیں؟ کہ عمل کرنا ہے تو صحت ہونا چاہیے، اور عمل کرنا ہے آخرت کے لیے تو فرصت بھی ہونا چاہیے، فراغت بھی ہونا چاہیے۔ آدمی اپنے آپ کو دنیا میں ایسا مشغول کیے بیٹھا ہے صبح سے شام تک، اور شام میں گھر آنے کے بعد بال بچوں میں، جو فطری چیز ہے کہ اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے کہ مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین پڑھ لیں اور تہجد کے لیے کبھی اٹھ جائے، اور کبھی رمضان کے علاوہ، اب تو رمضان بھی، قرآن کھول کر دیکھ لیں، تسبیحات پڑھ لیں، اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب چیز مسلمانوں کے کرنے کے اب کام ہی نہیں رہے۔ تو بہرحال اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں کہ بھائی صحت بھی ہو تو آدمی عمل کر پائے گا، اور ساتھ ساتھ میں فرصت بھی ہو، فراغت بھی ہو، تو پھر اس کے لیے کام کرنا آسان ہوگا۔ اور یہ جو دو نعمتیں ہیں اکثروں کو حاصل ہیں، لیکن ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے ان کی قدر کا احساس نہیں ہوتا، ان سے کیا کام لیا جائے اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ صحت کے زمانے میں کیا کرنا ہے، فرصت کے زمانے میں کیا کرنا ہے۔ اگر اس کا اندازہ ہوتا تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ یار ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے۔ اگر اس کا اندازہ نہیں ہوتا تو لوگوں کو مختلف مشاغل کے اندر فضولیات میں اپنے وقت کو لگانے کا موقع ہی نہیں ہوتا۔ یہ سیریل دیکھ رہے ہیں، یہ گیم کھیل رہے ہیں، فلاں کے ساتھ گپ شپ کے اندر ہیں، اور رات میں بیٹھتے ہیں تو فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ وقت ہی وقت ہے، لیکن وقت کو استعمال کرنے کا پتہ نہیں ہے کہ اس کو کرنا کدھر ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول فرمانا ہے، نعمتیں تو ہیں لیکن آدمی دھوکے میں پڑا ہوگا۔ شیطان کوئی معمولی ہستی تھوڑی ہے، اللہ سے اس نے پنگا لیا ہے،
اور اس نے بولا ہے دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، اوپر سے بھی آؤں گا، نیچے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا. اوپر نیچے سے نہیں بولا ہے. دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا. اسی لیے علماء نے یہاں پر فرمایا کہ اس نے 4 جہتوں کا نام لیا، 2 جہت اوپر اور نیچے والی نہیں لیا. اس لیے جس کی نگاہیں نیچی ہے وہ بچا ہوا ہے، جس کی نگاہیں نیچی ہے وہ بچا ہوا. تو شیطان کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. اس کے پاس جو پلاننگ ہے، اس کے پاس جو مکر اور چالیں ہیں، وہ ہر انسان کے مناسب ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر شیطان کو کسی کو بہکانا ہے، ظاہر سی بات ہے مسلمان کو بہکائے گا تو وہ اس کے پاس آ کر یہ نہیں بولے گا کہ تو ایمان چھوڑ دے، نماز چھوڑ دے، اچھے کام چھوڑ دے. وہ یہ نہیں کہے. وہ صرف اتنا کہے گا کہ اس کو ابھی مت کر، کل کر لے. وہ اس کو ٹلوا دے گا. ارے ابھی تو صحت ہے، ابھی تو تندرستی ہے، تو بعد میں کریں گے، ابھی تو زندگی بہت لمبی پڑی ہے. اور یہ فرصت کے اوقات اور یہ فرصت کے لمحات یہ تو زندگی کا لطف اٹھانے کے لیے ہے، یہ تو مزہ کرنے کے لیے ہے. شیطان کا داؤ یہ ہوتا ہے، وہ صرف اتنا کرتا ہے کہ کام کو ٹلا دیتا ہے. آپ اپنی زندگی میں اس کا بہت مرتبہ تجربہ کر چکے ہوں گے کہ ایک چیز کا داعیہ پیدا ہوا کہ یہ کام کرنا ہے، پھر ذہن میں آئے کہ یہ کل بھی تو کر سکتے ہیں، بعد میں کر لیں گے. بس یہ ہے شیطان کا کام. اب وہ کام ٹل گیا، اب وہ کام پیچھے ہو گیا. اسی طریقے سے انسان کی پوری زندگی نکل جاتی ہے اور وہ کچھ کر نہیں پا رہا. صحت کے معاملے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، فرصت کے معاملے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. انسان کیا سوچتا ہے؟ آج صحت ہے تو ہمیشہ صحت رہے گی، آج فرصت ہے، سب کام کاج چل رہا ہے اور پیسے آ رہے ہیں اور گھر کا نظام چل رہا ہے، ہمیشہ ایسا رہے گا. ایسا ہوتا نہیں ہے. اچانک آدمی بیمار پڑ جاتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اچھے اچھے صحت مند لوگ اٹیک آ گیا، ہاسپٹل پہنچ گئے اور پتہ نہیں کون کون سے مرحلوں سے بیچارے گزرے. کسی کو کیا ہو گیا، کسی کو کیا ہو گیا، صحت خراب ہو گئی. اب چاہ کر بھی وہ عبادت نہیں کر پا رہا ہے، اب چاہ کر بھی وہ آخرت کے لیے کچھ کر نہیں پا رہا ہے. جس وقت اس کے پاس موقع تھا وہ غفلت میں پڑا رہا، دنیا کے پیچھے دوڑتا رہا، دنیا ہی کو اپنا مطمع نظر بنا کے رکھا. اور جب صحت بگڑ گئی، بستر پر آ گئے، اب چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، کمر کے اندر تکلیف آ گئی اور پتہ نہیں کیسی کیسی بیماریوں میں مبتلا ہوا، پیشاب کا پاکٹ لے کے گھوم رہا ہے، ذہن کام نہیں کر رہا ہے. لوگ مسئلے پوچھ رہے بھائی ان کو مسجد میں آنا بھی صحیح ہے یا نہیں. اب مسجد میں جانا چاہ رہے ہیں تو لوگ معذرت کر رہے ہیں کہ آپ مسجد تشریف نہ لائیں. فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی کسی بیماری میں مبتلا ہے جس سے دوسروں کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کو مسجد میں نہیں آنا. یہ فقہاء نے لکھا ہے. اب چاہ رہا ہے لیکن مسجد میں آ نہیں سکتا. ہوا خارج ہو رہی ہے، پیشاب کے قطرے کثرت سے نکل رہے ہیں، اب قرآن اٹھا رہا ہے
پیشاب کا قطرہ نکلا وضو جا رہا ہے، کتنا کرے گا؟ رکوع میں جھکا، ہوا نکل گئی، چاہ کر بھی نماز نہیں پڑھے گا، صحت چلے گی۔ فرصت تھی، وقت تھا، ایک تسبیح پڑھ لیتے درود شریف کی، پاؤ پارا ہی قرآن پڑھ لیتے، کوئی نیکی کا کام کر لیتے، لیکن اس فرصت کو ضائع کر دیا۔ اب اللہ کی طرف سے مشغولی آ گئی، کاروبار ٹھپ ہو گیا، ملازمت چلے گئی، اب گھر کو سنبھالنا دشوار ہو گیا، قرضوں میں ڈوب گیا، اب یہ پریشانی کے عالم میں گھوم رہا ہے، مختلف پریشانیوں میں پھنس گیا، اب فرصت نہیں رہی، کبھی کورٹ جا رہا ہے، کبھی وکیل کے پیچھے ہے، کبھی ڈاکٹر کے پیچھے ہے، کبھی کوئی دوسری کمانے کے چکر میں بیچارہ ایسا پھنسا کہ اب چاہ کر بھی عبادت کے لیے وقت، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس لیے عبادت کرنا ہو تو جو موقع ملا ہے، جو فرصت ملی ہے، جو صحت ہے، اسی میں کرو، اور اسی طریقے سے گناہوں سے بچنا بھی اسی حالت میں کرنا ہے۔ اس صحت کی حالت میں اللہ کی اطاعت کے لیے گناہوں سے بچنا ہے، صحت کی حالت میں اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچانا ہے۔ اصل تو جوانی ہی ہے، اصل تو جوانی ہی ہے۔ بڑھاپے میں جا کر گناہوں سے توبہ کریں گے، اور ابھی جوانی کے اندر جتنا گناہ ہو سکتا ہے، جتنی مستی نکالنا ہے نکال سکتے ہیں، اتنا کریں گے، یہ ایک مومن کا کام نہیں ہے۔ توبہ کی امید پر اور توبہ کی آس پر گناہوں کا کرنا ایسا ہی ہے جیسے عمل کی امید پر بچھو سے اپنے آپ کو ڈسوانا، کہ میرے کو تو عمل آتا ہے، میں بچھو کا ڈسا ہوا پھونک کر اڑا دیتا ہوں، ایسا ہی ہے۔ توبہ کی امید پر گناہوں کا کرنا، اللہ کی نافرمانی کا کرنا، یہ ایسا ہی ہے جیسے عمل کی امید پر، عمل کی بنیاد پر اپنے آپ کو بچھو سے ڈسوانا، کہ بچھو کو ڈسواتا ہوں پھر عمل کر کے اس کا زہر نکال دوں، پتہ نہیں توبہ کا موقع ملے گا یا نہیں، توبہ کی توفیق ہوگی یا نہیں، حالات سازگار ہوں گے یا نہیں۔ اللہ توبہ کی توفیق سلب بھی تو کر سکتے ہیں۔ بعض عمل ایسے ہوتے ہیں، جھاڑ پھونک ایسے ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے زہر اتر جاتا ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب دیوبند میں رہتا تھا تو اس زمانے میں نے یہ عمل سیکھا تھا، اور بہت مجرب عمل تھا، مشہور ہو گیا تھا علاقے میں۔ کسی کو بھی اگر بچھو ڈس لے تو مفتی صاحب کے پاس آئے اور جھڑوا لے، سینکڑوں لوگ آئے اور الحمدللہ شفا ہو گئی، زہر ختم ہو گیا۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں رات کے وقت لالٹین لیے ہوئے اپنے پڑھنے پڑھانے لکھنے لکھانے میں مصروف تھا۔ ان لوگوں نے لالٹین اور چراغ کے اندر اتنا کام کیا جو آج ہم لائٹوں کے اندر اور اے سیوں میں بیٹھ کر نہیں کر پاتے۔ لالٹین میں اتنا کام کیا، ہماری آدھی کتابیں ان لوگوں سے بھری ہوئی، انہی کے لکھی ہوئی۔ تو فرمایا کہ میں اپنے کام میں مصروف تھا تو ان کی اہلیہ آئی، ان کو کچھ سامان لینا تھا، اندھیرا تھا سب، تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ
1-2 منٹ کے لیے لالٹین دے دیجئے, میں ذرا سامان نکال لیتی. تو جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے ان کے کام میں کوئی آ جائے تو وہ بہت حرج محسوس ہوتا ہے. میں پڑھ رہا ہوں, میں لکھ رہا ہوں, اب ایسے میں میرے کو 2 منٹ کا انتظار کرنا بہت شاق گزرتا ہے. اب چونکہ پڑھنے پڑھانے کا مزاج رہا نہیں تو اس کا احساس بہت کم ہوگا. مسلمانوں میں سال کے اندر 6.5 منٹس پڑھنے کا مزاج ہے. کتنا مزاج ہے؟ سال میں 6.5 منٹس پوری مسلمان قوم پڑھتی ہے. تو اس کو کہاں سمجھ میں آئے گا؟ اس کو کہاں سے سمجھ میں آئے گا وہ بات کہ ان کو شاق گزر رہا تھا کہ یار یہ آ گئی, اب میرا لالٹین چلا جائے گا, اتنے دیر میری پڑھائی چھوٹ جائے گی. جن کی سالانہ پڑھائی کا اوسط 6.5 منٹ ہو, ان کو کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ باہر آ گیا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی جا کے لے لو نا. ابھی میں کہاں آپ کو لالٹین دوں, لے لو جا کے, اندازے سے لو, سامنے ہی پڑا ہوا ہے وہ. تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ وہاں بچھو ہوتے ہیں, خدا نہ خاصا بچھو نے کاٹ لیا تو حضرت نے فرمایا ارے بچھو کاٹ لے گا تو کیا ہوگا, میں دیکھ لوں گا. بچھو کاٹ کے کیا کر ڈالے گا؟ اپنے اوپر اعتماد تھا نا, اتنا اچھا عمل ہے. ٹھیک ہے بھائی, بس جانا ہوا گھر, وہ روم دروازہ کھولے, گھسے, داخل نہیں ہوئے کہ بچھو نے ڈس لی. اب یہ بیچاری واپس آئی کہ مجھے تو بچھو نے ڈس لیا. فرماتے ہیں کہ میں نے عمل کرنا شروع کیا, عمل کے ذریعے سے جھاڑنا شروع کیا. میرے پاس سینکڑوں لوگ آتے جھڑوا چکے تھے. بولے میں جھاڑ کے تھک گیا, لیکن زہر اترنے کے لیے تیار, پریشان ہو گیا. فرمایا کہ میں نے 3 سبق لیا اس سے. ایک سبق تو یہ لیا کہ بڑ بولی باتیں نہیں کرنی چاہیے, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. بڑی بڑی باتیں کرنا, یہ کر لوں گا, وہ کر لوں گا, یہ ہے وہ ہے, ایسے لوگ بہت دھوکہ کھاتے, اللہ کی مدد اڑیا. تو پہلی چیز کیا فرمایا کہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ بڑ بولی باتیں نہیں کرنا چاہیے. جو میں نے بات بول دیا تھا کہ بچھو کاٹ کر کیا کر لے گا, اب مجھے سمجھ میں آ گیا. دوسرا سبق جو میں نے لیا وہ یہ لیا کہ عمل ہو, دوا ہو یا کوئی اور چیز ہو, ان میں خود میں شفا پہنچانے کی طاقت نہیں. شفا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عمل میں آتی. میں جو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں یہ عمل کر کے زہر اتار دوں گا, نہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عمل میں شفا آ رہی. اور اس کا مظاہرہ تو مشاہدہ تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں. ایک ڈاکٹر, ایک علاج, ایک بیماری, ایک دوا, ایک صحیح ہو گیا, دوسرا بیماری ہے. پتا چلا کہ دواؤں کے اندر ذاتی طور پر کسی کو صحت دینے کی, کسی کو شفا دینے کی طاقت نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی. ایک تو بڑ بولے باتوں سے بچنا چاہیے, دوسرا کسی چیز میں اللہ تعالیٰ نے ذاتی طور پر شفا دینے اور صحت دینے کی طاقت نہیں رکھی. 2 باتیں. اور تیسری بات ایک بھی اور بھی ارشاد فرمائی کہ انہوں نے وہ اچھی تیسری بات بھی بتائی. تو بہرحال میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, گناہوں سے بچنے کے لیے جو وقت ملا ہے ہمیں, نیکی کرنے کے لیے جو وقت ہمیں ملا ہے, جو صحت ملی ہے, جو فراغت ملی ہے, انسان کو وہ کام اس وقت کر لینا چاہیے, اس امید پر کہ آگے چل کر توبہ کر لیں گے,
گناہوں کا کرنا اور نیکیوں کا چھوڑنا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا. ترمذی شریف کی روایت ہے. هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنى مطغیا او مرضا مفسدا او حرما مفندا او موتا مجہزا. 5 چیزیں ارشاد فرمائی کہ کیا تم نیک اعمال چھوڑے بیٹھے ہو اور گناہوں سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ کس چیز کے انتظار میں آپ بیٹھے ہو؟ کیوں نیک اعمال نہیں کرتے؟ کیوں اپنی صحت اور فراغت کے زمانے میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال، آخرت کو بنانے والے اعمال کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا تم انتظار کر رہے ہو فقر کا، محتاجی کا، غریبی کا، کہ آج اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو دولت کے زمانے میں دولت کا جو کام ہے خوب مزے کرنا، عیش کرنا، گناہوں کے اندر دولت کو خرچ کرنا، اس میں یہ خرچ کیا جائے گا. جب ہم فقیر ہو جائیں گے تب جا کر تم نیکی کا کام کرو گے. لوگوں نے تو یہی سمجھا ہے نا کہ مسجد میں آنا، نیک کام کرنا، دوسرے سب نوافل اوابین پڑھنا، قرآن پڑھنا یہ فقیروں کا کام ہے. یہ کس کا کام ہے؟ فقیروں کا کام. مالداروں کا کام تھوڑی ہے یہ. اللہ رسول فرماتے ہیں فقر منسیہ، اس فقر اور غریبی اور محتاجی کا انتظار ہے جو تم کو بھلا دے گا. جب انسان فقر کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو وہ فقر انسان کو ہر چیز بھلا دیتا ہے. فقر انسان کو ہر چیز بھلا دیتا ہے. وہ اپنی محتاجی اور اپنے پیٹ پالنے کے اندر بیچارہ ایسا مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ دوسری چیزیں سوچنے جیسا رہتا نہیں ہے. تو کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ فقر آئے گا تو تم نیکی کرو گے؟ اس وقت تو تم کسی کام کے نہیں رہو گے. ابھی اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، کھانا پینا دیا ہے، اسباب مہیا کیے ہیں، اس وقت تمہیں عمل کرنا ہے اور یہ ہے اصل عمل کا وقت. او غنى مطغیہ، یا تم اس مالداری کے انتظار میں ہو جو تمہیں سرکش بنا دے. جو تمہیں کیا کر دے؟ یہ اللہ کے رسول کی بات، سرکش بنا دے کہ بھائی جب میں بہت مال والا ہو جاؤں گا، بالکل فارغ البال ہو جاؤں گا، کب کمانے کا اور کچھ بنانے کا ٹینشن نہیں رہے گا، تب میں جا کر اللہ کی عبادت میں لگ جاؤں گا. ایک سوچ یہ بھی ہوتی ہے کہ ابھی جتنا ہو سکتا ہے دنیا کے پیچھے لگا لو، جتنا ہو سکتا ہے بنا لو، اور جب ایک دم سب بن جائے گا تو فری ہو کے عبادت کریں گے، پھر مسجد پکڑ لیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا مالداری کیا چیز ہے؟ یہ مالداری تو وہ ہے جو تمہیں سرکش بنا دے گی. ایک تو سب سے پہلے انسان کا نفس بھرتا نہیں، انسان کا نفس بھرتا نہیں. ابھی کیجریوال نے جو مودی کے تعلق سے بات ایکسپوز کی کہ اڈانی تو 20% 15% کا خالی پارٹنر ہے، باقی سب کچھ تو مودی کا ہے، تو کسی نے سوال اٹھایا کہ نہ اس کا کوئی گھر ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے. تو خود ہی بولتا ہے نا جھولا لے کے نکل جائیں گے. تو اس کو اتنی دولت کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو اتنی دولت کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا کا پہلا نمبر بن کے یہ کیا کرے گا؟ ابھی بھی ویسے چلتے پھرتے لڑکتا ہے، وہ لڑکھڑاتا ہے، بہت قریبی زمانہ ہے. تو جواب کیا دیا گیا؟ اس کا جواب وہی دیا گیا جو ہمارے نبی نے ہم کو دیا، ہوس ہے، ختم نہیں ہوتا. تو دولت آنے کے بعد انسان یہ سوچے کہ بھائی میں عبادت میں لگوں گا، ان خیالست و محالست تو جو ہے بیوقوفی کی بات ہے. اللہ ماشاء اللہ کسی کو اللہ نے توفیق دے دے تو ہاں دولت کا اپنا ایک اثر ہے، اور وہ اس کی سرکشی ہے کہ انسان کو سرکش بنا دے. پھر اس کی باتیں سنو، اور پھر اس کی حرکتیں دیکھو، پھر اس کی چال دیکھو، اور پھر اس کا لوگوں کے ساتھ معاملہ دیکھو.
تو پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً اس میں سرکشی. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ کوئی موقع نہیں ہے عبادت کرنے کا اور آخرت بنانے کا، جو ابھی موقع اس میں کر لو. اور مرض المفسدہ، ابھی صحت ہے نہیں کر رہے ہیں، تو کیا تم اس مرض کے انتظار میں ہو جو تمہیں بالکل بیکار بنا دے؟ کوئی عقل مندی نہیں. مرض میں مبتلا ہونے کے بعد بیچارہ کوئی کچھ کر پاتا؟ او حرم المفندا، یا بڑھاپے کے انتظار میں ہو، یا بڑھاپے کے انتظار میں ہو کہ جب بوڑھے ہوں گے تو عبادت کریں گے، جب بوڑھے ہوں گے تو عبادت کریں گے. اکثر نوجوانوں کے ذہنوں میں یہی بات ہوتی ہے کہ جوانی تو دنیا بنانے اور دنیا کی مستیوں کے لیے، جب بوڑھے ہوں گے تو پھر عبادت کریں گے اور آخرت کے لیے کچھ کوشش کریں گے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جس کی جوانی ایسی گزری عام طور پر بیچارہ بوڑھاپے میں بھی ویسی ہی گزرتی. صحت چلے جاتی ہے، فرصت ختم ہو جاتی ہے، بری عادتوں کے اندر ملوث تھا تو اسی کے اندر بیچارہ، ارے بھائی کم سے کم بوڑھوں سے تو مسجد بھری رہتی، اگر بڑھاپے کے اندر ہی عبادت کی توفیق سب کو ہو جاتی. بوڑھوں سے بھی مسجدیں خالی ہے. جو عادت پڑی ہے وہ بوڑھاپے میں بھی ختم ہوتی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ اللہ کسی کو توفیق دے دے. اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ جوانی ہی سے عبادت کی عادت ڈال لو، آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ. کیا ضروری ہے کہ آپ بوڑھاپے تک پہنچو؟ آج کل تو کہا جاتا ہے کہ بچپنے میں ہی بڑی بڑی بیماریوں میں لوگ بچے مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ تو جوانی تک ہی نہیں پہنچتے، جوان بڑھاپے تک نہیں پہنچتے. پھر آگے فرمایا او موتن مجہزہ، یا موت کے انتظار میں بیٹھے ہو کہ جب موت آئے گی تب کریں گے، تو موت تو اچانک آنے والی چیزیں ہیں، وہ تم کو موقع دے گی نہیں. اب دجال شر غائب ينتظر، یا دجال کے انتظار میں ہو کہ دجال آئے گا تو نیک کام کریں گے. حضور پاک سے ایسا فرماتے ہیں کہ غائب چیزوں میں سب سے زیادہ شر والی چیز دجال ہے. اب الساعۃ ادھیٰ وامر، یا قیامت کے انتظار میں ہو کہ قیامت آئے گی تو عمل کریں گے. کہ اللہ کے رسول کا اپنا سمجھانے کا ایک طریقہ ہے، اور آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی کسی چیز کے انتظار میں مت رہو، جو وقت ہے جو موقع ہے آخرت کے لیے اس کو استعمال میں لے آؤ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دو، دنیا کے اپنے کام سب چلتے رہیں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو تمہاری صحت ہے، جو تمہاری فرصت ہے، جو تمہارے اوقات ہیں، اس کو تم آخرت کے کام میں استعمال کرو. دنیا چھوڑانے کے لیے یہ بات نہیں کہیں جا رہی، دنیا تو چلتے ہی رہے گی، تو ہمارے ساتھ لگی ہے، لیکن اس کے علاوہ ہماری فکروں کا ایک محور آخرت بھی ہونا چاہیے. اور ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دی ہے، جو ہمیں فرصت دی ہے، جو موقع دیا ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہمارا آخرت کی وجہ. آج ہماری صحت ان کاموں میں استعمال ہو رہی ہے جو خدا کی نافرمانی والے. بہت معافی کے ساتھ کہوں گا کہ آج لوگ صحت بناتے ہی اس لیے ہیں کہ اسے اللہ کی نافرمانی میں لگاتے. غلط ہوں تو بتا دو. آج صحت بنائی جا رہی ہے اس لیے کہ خدا کی نافرمانی میں لگا. وہاں اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، سارے جم بھرے ہوئے ہیں، سب بڑے بڑے باڈی والے. یہ صحت تو تھی اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. یہ صحت تو ہے ہی اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے. تو صحت بنائی جا رہی ہے خدا کی نافرمانی کے لیے. اور اپنے فرصت کے اوقات کہاں استعمال ہو رہا ہے ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. موبائلوں میں استعمال ہو رہے ہیں، سیریلوں میں استعمال ہو رہے ہیں، فلموں میں استعمال ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتوں میں استعمال ہو رہے ہیں، فالتو چیزوں میں استعمال ہو رہے ہیں. اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے، ایسی ضائع ہونے دے رہے ہیں. اس میں سے ایک صحت ہے اور ایک فراغت اور فرصت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ان نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی صحیح قدردانی کی ہمیں توفیق نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان ہے، انشاءاللہ آخری اشعار شروع ہو جائے گا. جن حضرات کو اعتکاف کرنا ہو
وہ مجھے اپنا نام بتا دے. پورا 10 دن کا اعتکاف ہونا چاہیے, آخری عشرے کا جو سنت اعتکاف.